نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ الفلق یعنی سورہ نمبر 113 شروع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی سورہ پر آج ہم بات کرنے والے ہیں، لیکن یہ کہ قرآن مجید کی جو دو آخری صورتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان کے مضامین بھی آپس میں اس قدر مناسبت رکھتے ہیں کہ دونوں صورتوں کا ایک مشترک نام بھی ہے، یعنی معوذتین۔ صورتوں کے مجموعوں کے نام ویسے پیچھے بھی ہم سمجھتے تو رہے ہیں، کہیں مسبحات ہیں یا اس طرح کے مختلف ناموں سے صحابہ کرام نے یاد کیا کچھ صورتوں کو، تو اسی طرح یہ دونوں صورتیں معوذتین کہلائیں، جس میں تعوذ ہے، اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ تفسیر بھی دونوں صورتوں کی اکثر ساتھ ہی کی جاتی۔ کچھ روایات کے مطابق دونوں صورتیں نازل بھی ایک ساتھ ہوئیں۔ کچھ صحابہ کرام نے اسے مدینے میں نازل ہونے والی صورت بھی سمجھا۔ آگے چل کر ہم ویسے اس بات پر اور غور کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورت جو ہے بلکہ ان دونوں صورتوں کا مضمون دوسرے خیال کی تائید کرتا ہے کہ یہ مکے میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، اور مکے میں اس وقت نازل ہوئیں جب وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت خوب زور پکڑ چکی تھی۔ پچھلی صورتوں میں کفار مکہ کی مخالفت، ان کے حسد کا حال ہم دیکھتے رہے ہیں۔ پیچھے جو صورتیں ہم نے پڑھی، سورۃ الکوثر میں، سورۃ اللہب میں، سورۃ کافرون، تو ابو لہب ابو جہل کی مخالفت تو کیا تھی سوائے حسد کی آگ کے، بس حسد کی آگ میں جل رہے تھے، نہ صرف اس وجہ سے مخالفت کر رہے تھے۔ تو ان حالات میں جب مخالفتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھرے ہوئے تھے، یہ دونوں صورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا رہی ہیں کہ میں تو پناہ لیتا ہوں طلوع صبح کے رب کی، تمام مخلوقات کے شر سے اور سارے شرور سے، بالکل اسی طرح جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کا اسوہ رہا ہے۔ جب فرعون جیسا ٹائرن بھرے دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے ارادے کا اعلان کرتا ہے، تو اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ انی استو بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ میں نے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 27 ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح ان لوگوں سے تھا جن کے پاس طاقت تھی، زور تھا، اور دوسری طرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مادی لحاظ سے کوئی طاقت، کوئی قوت نہ رکھتے تھے، لیکن ایمان کی وہ طاقت اور عزم تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں بس دے دیں، اور پھر صاف صاف کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے، دین میں چھوڑنے والا نہیں ہوں، کوئی کمپرومائز اس میں کرنے والا نہیں ہوں، پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، صاف صاف بتا دیا۔ یا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب پر زور ڈالنے والے مخالفین کے سامنے کہہ دیا تھا، وہ واقعہ یاد ہوگا کہ کس طرح بڑے بڑے سردار آ کے ابو طالب پہ زور ڈالتے ہیں کہ کسی طرح وہ بے زور ڈالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ وہ اپنا کام چھوڑ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف صاف فرما دیتے ہیں واللہ یہ لوگ اگر میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ کر چاہیں کہ میں اس مشن کو چھوڑ دوں تو میں اس سے باز نہیں رہ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس مشن کو غالب کر دے یا میں اسی جد و جہد میں ختم ہو جاؤں۔ اس طرح سے پوری ہمت کے ساتھ صاف صاف آپ نے بتا دیا، اتنے جو بھیڑوں کے چھتے جس کو چھیڑا ہوا ہے آپ نے اس کے درمیان۔ اب یہاں پہ ویسے قرآن کے خاتمے پر معوذتین جو آئی ہیں ان پہ غور کرے تو کس طرح قرآن کا آغاز ہوا تھا سورہ فاتحہ سے، جس میں اللہ کے بندوں کو دعا سکھائی گئی، بلکہ زبان پر جاری کر دی گئی کہ اپنے رب کے حمد اور یہ کہ اپنی عاجزی کے اظہار کے ساتھ صراط مستقیم کی درخواست، اور جواب میں پورا قرآن، اور پھر آخر میں سورہ اخلاص میں توحید کی انتہائی جامع تعریف دے دی گئی جواب میں نا۔ اور پھر اسی توحید پر قائم رہنے کے لیے قرآن میں جو کچھ احکامات ہیں ان پر چلنے کے لیے بندے کو اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ بتا دیا گیا کہ کس طرح وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے،
حفاظتوں میں آ جائے اور اپنے صراط مستقیم پر ہر حال میں قائم رہ سکے۔ حافظ ابن قیم معوذتین کے بارے میں اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کے منافع یعنی اس کے فوائد اور برکات اور سب لوگوں کو ان کی حاجت و ضرورت ایسی ہے کہ کوئی انسان ان سے مستغنی نہیں ہو سکتا، یعنی ہر ایک کو ضرورت ہے، کوئی اس سے لاپرواہ نہیں ہو سکتا، کوئی ہر ایک اس کا ضرورت مند ہے۔ جیسے اس صورت کا ایک مفسر کے قول کے مطابق معوذتین ہر قسم کی دنیاوی اور دینی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بھی ان صورتوں کی کیا اہمیت تھی، اس کے بارے میں ہم ویسے پیچھے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے مطالعے کے دوران بھی دیکھتے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ان صورتوں کو خود بھی ہر رات کو پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی جیسے ہر رات کو اس کے پڑھنے کی آپ نے نصیحت فرمائی، تو سکھائی آپ نے کہ صحابہ کرام کو۔ صحیح مسلم میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی مثل نہیں دیکھی۔ عقبہ بن عامر ویسے مدینے میں مسلمان ہونے والے صحابی ہیں۔ زیادہ یہ تعبیر اس حدیث کی یہ کی گئی کہ جیسے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہوں صورتیں، یا یہ کہ آپ کو وہاں پہ یاد کروائی گئی ہوں مدینے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان کی مثل نہیں دیکھی، یعنی بے مثال صورتیں ہیں جو نازل ہوئیں، اور یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ایک اور روایت انہی عقبہ بن عامر سے نسائی میں آئی ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین سکھائیں، ان کو پڑھائیں، یاد کروائیں، اور پھر مغرب کی نماز میں انہی دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ موطا امام مالک میں حضرت عائشہ رضی کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بیماری پیش آتی تو آپ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے سارے بدن پر پھیل لیتے تھے۔ پھر جب مرض وفات میں آپ کی تکلیف بڑھی تو میں یہ صورتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کر دیتی تھی، اور آپ اپنے تمام بدن پر پھیل لیتے تھے، کیونکہ میرے ہاتھ آپ کے مبارک ہاتھوں کا بدل نہیں ہو سکتے۔ خود پھیرنے کے بجائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہی پھونک دیتی تھیں۔ یہ حدیث ویسے بخاری اور دوسرے مجموعوں میں بھی آئی ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور مظہری میں عبداللہ بن حبیب کی روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو، تو میں نے عرض کیا کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھو، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، جب صبح ہو اور جب شام ہو، 3 مرتبہ یہ پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف سے امان ہوگا۔ اور بھی ویسے حدیث ہم پیچھے یاد ہی کر چکے ہیں سورہ اخلاص کے مطالعے کے دوران۔ سورت کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تو انشاءاللہ اس کے الفاظ میں ہم غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی آیت ہے قل، کہہ دو، اعوذ پناہ لیتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں، برب الفلق، پروردگار کی صبح کے۔ قل سے بات شروع ہو رہی ہے، قل کہو، ابتداءً ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کی آیت تو سب انسانوں کے لیے ہے نا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یعنی کہو پر صرف عمل نہیں کیا کہ آپ بس کہہ دیتے اور ہم کو صرف اعوذ برب بتا دیتے، بلکہ آپ نے پوری بات پہنچائی، قل اعوذ برب الفلق، کہ کہو، ہمیں بھی کہنے کی ضرورت ہے، دوسروں کو سنا دینے کی بھی ضرورت ہے۔ قل کہہ دو، اعلان کر دو، ڈکلیئر کر دو، میں تو اپنے رب ہی کی پناہ میں ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی مجھے ہر ایک شر سے بچانے والا ہے، ہر قسم کے حام سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ کہنے میں کس طرح ہے نا، اپنا خود سے اقرار بھی کرنا اور دوسروں کو بھی بتا دینا، سب تک بات پہنچا دینا، اعلان کر دینا کہ اللہ تعالیٰ پر ہی میں ایمان رکھتا ہوں، پورا خالص ایمان ہے، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، وہ ساری باتیں کہہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پھر ہے اعوذ، اعوذ کا جو لفظ ہے عین واو ذال، اس کا روٹ ورڈ پناہ میں آنا، تعویذ کا بھی اسی وہی روٹ ورڈ، وہ بھی جیسے لوگ حفاظت کے لیے پناہ دینے کے لیے استعمال جیسے کرتے۔ اعوذ کے معنی ہوئے میں پناہ لیتی ہوں، پناہ لیتا ہوں۔ اب پناہ لینا کیا ہے؟ کسی خطرے سے، کسی کے خوف سے بچنے کے لیے، کسی کی آڑ میں آنا، اس سے لپٹ جانا، اس کے سائے میں جانا،
الصمد کے معنی جو ہم نے تفصیل سے سمجھے تھے یاد ہوں گے پیچھے سورہ اخلاص میں، پچھلی کلاس میں ہم نے اس پر غور کیا تھا. تو اب سوچنے کی بات ہے اللہ الصمد کے سوا اور کس کی پناہ مل سکتی ہے نا. وہ جو سہارا دینے والا ہے، وہ جو سب سے بے نیاز ہے، جس کے سب ضرورت مند ہے، جو سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، اسی کی پناہ لینے کی ضرورت ہے نا. بلکہ اسی لیے اعوذ کے ساتھ اللہ کے یا اللہ کے کلام کے سوا کسی اور کا نام لینا جائز ہی نہیں ہے. بالکل شیخانہ کلمہ ہو جائے گا نا کہ کسی اور کی پناہ انسان لے، کسی چاہے وہ انبیاء کرام ہو یا کوئی بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو، کسی اور کی پناہ نہیں لی جا سکتی. اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، وہی اپنے بندوں کو پناہ دینے والا ہے، اسی سے پناہ مانگنا اصل زیبا ہے. ویسے جب عقیدے بگڑ جائیں تو لوگ کیسے شیطانوں تک کی بھی پناہ چاہتے رہے ہیں، جس کا ذکر سورہ جن میں بھی تھا. انہو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ لوگوں کی پناہ مانگا کرتے تھے. تو مشرکین کا طریقہ ہی تھا نا، کسی وادی میں انہیں اگر رات گزارنی پڑتی تو پکار کر کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے مالک کی پناہ مانگتے ہیں. کہاں وہ جنہیں سجدہ کرنا تھا انسان کو، اور اس سے پھر انسان جا کے پناہ مانگنے لگے. اور اس کے علاوہ پھر ہر زمانے کے متکبرین اس دھوکے میں بھی رہے کہ وہ خود ہی بہت طاقت رکھتے ہیں، مائٹی پاور انہی کے پاس ہے، انہیں کسی کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے مقابلے میں اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ قرآن سے کیا پتہ چلتا کہ وہ ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ کی، اپنے رب کی پناہ میں آ جاتے ہیں نا. حضرت مریم السلام علیہ کے پاس تنہائی میں فرشتہ انسانی شکل میں جب آیا تو پکار اٹھتی ہیں اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. اسی طرح اور بھی انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں آئے. ابھی پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے ہم نے یاد کیا ہی تھا تعوذ. احادیث کی کتابوں میں بھی بہت سے معوذات آتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھائے. بیماریوں سے، تکلیفوں سے، فتنوں سے، گناہ کے کاموں سے، ہر قسم کی بیماریوں، مادی اور معنوی شرور سے بچنے کے لیے تعوذ سکھائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جب بندہ اپنے رب کی پناہ چاہتا ہے تو کیا ہے، ایک طرح سے اقرار کرتا ہے، اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے، اسی سے امید رکھتا ہے. خود اپنے بچاؤ کے لیے حتی الامکان کوشش کرے تب بھی بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنا پھر یہ بھی ہے کہ اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار، اپنے رب پر ایمان اور توکل کا جیسے عملی نمونہ ایک طرح سے ہے نا، ایکٹ آف سبمیشن، جیسے کسی نے کہا کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے اور اللہ سے پناہ مانگنا، اس سے تعوذ طلب کرنا. اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ لیتا ہوں رب الفلق کی، صبح کے رب کی. رب کے معنی یاد ہے، پروردگار، آقا، مالک. ظاہر ہے پناہ مانگنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی صفت ہی زیادہ مناسبت رکھتے ہیں. وہ جو پالنے والا ہے، جو پروردگار ہے، اسی سے تو پناہ مانگی جا سکتی. اور رب الفلق آتا ہے خاص کے فلق کا یہاں پہ ترجمہ زیادہ تر دیکھا ہوگا، ترجمہ میں صبح کیا جاتا ہے نا، یعنی میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے مالک کی، صبح کے رب کی. اس صورت کے مضامین کے لحاظ سے مناسب معنی بھی ہے صبح کا رب کہنا، اگرچہ فلق کے اصل معنی لغت میں ڈکشنری میں پھاڑنے کے ہوتے ہیں، جیسے دو ٹکڑے الگ کر دینا، پھاڑ دینا. صبح کو بھی فلق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اندھیرے کی چادر پھاڑ کر نکلتی ہے. لیکن ہر شے کی پیدائش میں بھی پھٹنے کا عمل ہوتا ہے. گٹلی پھٹتی ہے تو پودا نکلتا ہے، دانہ پھٹتا ہے تو کوپل نکلتی ہے، زمین کو پھاڑ کر نباتات اگتی ہیں. اسی طرح انڈے کو توڑ کر پھاڑ کر اس سے بچہ نکلتا ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ کو جیسے فالق الاصباح کہا گیا، یعنی رات کی چادر پھاڑ کر صبح نکالنے والا، یہ آیت 96 میں ہے. اسی طرح اس سے پچھلی آیت میں سورہ انعام کی 95 میں کہا گیا ان اللہ فالق الحب والنوا،
دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا یعنی وہی پیدا کرنے والا چیزوں کو، بلکہ زمین و آسمان کے متعلق بھی ارشاد ہے، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، کانتا رتقا ففتقناہما، کہ وہ دونوں باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے انہیں جدا کیا۔ کائنات کے متعلق ہم جانتے ہیں بگ بینگ تھیوری جو انسانوں نے بنائی ہوئی ہے، کس طرح ایک میش تھے نا جس کے پھٹنے سے پوری کائنات وجود میں آئی، تو اس طرح رب الفلق کے معنی کیا ہوئے؟ ہر شے کے خالق کے بھی ہو گئے نا۔ دو معنی سمجھے ہم نے، ایک تو صبح کے رب، اور یا صبح کو بھی کہا جاتا فلق، یا پھر جس طرح پھٹنے کا جو اصل معنی اس کے لیں تو خالق کے، ہر شے کو خلق کرنے والا، ہر شے کو پیدا کرنے والا۔ کسی نے انہی معنوں کو یہاں زیادہ مناسب بھی سمجھا ہے کہ وہ ہر شے کا خالق ہے، تو وہی ہر شے کے شر سے بندوں کو بچانے کی پر پوری قدرت بھی رکھتا ہے۔ لیکن دوسروں کے خیال میں طلوع صبح کا رب کہنا زیادہ مناسب اور خوبصورت ہے، کہ نئے دن کا طلوع ہونا، ڈان کا نمودار ہونا کیسا امید افزا ہوتا ہے نا، جیسے مشکلات کے خاتمے، نئی امنگ، نئی امیدوں اور حوصلوں کے ساتھ ایک نیا دن شروع ہونے کی بات کی جاتی۔ تو رب الفلق کہنے سے کس طرح کہ وہ رب جو تاریکی کو چھانٹ کر صبح روشن نکالتا ہے، میں اس کی پناہ لیتی ہوں، میں اس کی پناہ لیتا ہوں، تاکہ مایوسیوں اور تاریکیوں کو چھانٹ کر، آفات اور پریشانیوں کو ازالہ کر کے میرے لیے عافیت پیدا کر دے، ایک امید سے عطا کرنے والی ہے آیت۔ سوچے تو سورت کا نام اور سورت کی ابتدا ہی انسان کو تاریکیوں سے، مایوسیوں سے نکال کر روشنی میں لانے والی ہے، نئی امیدیں، ہمت، اپنے رب پر توکل عطا کرنے والی۔ جس کی پناہ بندہ طلب کر رہا ہے اس کی ایک ہی صفت اس صورت میں آتی ہے، وہ جو ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے یا صبح کرنے والا رب۔ اب پناہ کس چیز سے یا کس سے طلب کرتا ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ آیت نمبر 2 کہا جاتا من شر ما خلق، من یعنی سے، شر ہر شر سے، ہر چیز کے شر سے، ما خلقہ جو پیدا کی گئی، جو اس پیدا کیا، جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی کہ شر سے، برائی سے جو پیدا کی گئی۔ دنیا میں ہر شے ویسے تو اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی ہے نا، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ ان شرور سے، ان برائیوں سے پناہ چاہتی ہوں جو اللہ نے پیدا کی، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا پیدا کی ہوئی چیزوں کے شر سے، یعنی شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، خلق کی طرف ہے، کہ وہ اس کے شر سے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو شر کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر اور مصلحت ہی ہوتی ہے، لیکن ایک بڑی مصلحت کے لیے مخلوقات کے اندر ایسے اوصاف بھی ہیں جن سے بعض اوقات شر بھی رونما ہوتا۔ ہر چیز کو دیکھ رہے، پھل اتنے فائدہ مند چیز ہے، لیکن اسی سے ہی انسان کیا کرتے ہیں، شراب بھی بنا لیتے ہیں جو انتہائی نقصان دہ چیز ہو جائے۔ بڑی چیزوں کو دیکھے، سورج کس طرح اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت اور ضرورت دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا سورج کو، لیکن اسی کی دھوپ سے کیسے کیسے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ہوائیں اتنی بڑی رحمت ہیں، لیکن وہ بھی کیا کچھ آفات بھی لا سکتی ہے۔ اسی طرح ہر شے کا سوچ لیں تو ایک پوٹینشل ہے، کسی برائی کا بھی اس میں پوٹینشل ہو ہی سکتا ہے نا ہر چیز میں۔ تو لیکن ادب ہمیں یہ سکھایا گیا کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا قول سورہ شعراء میں آتا نا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جب مجھے وہ بیمار کرتا ہے تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، بیماری کا تو بس جب میں بیمار ہوتا ہوں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ ہے جو شفا عطا کرنے والا ہے۔ ایک ادب ہے نا ایک بات کرنے کا، سورہ کہف میں بھی بلکہ وہ بات سمجھ میں آتی، وہاں پہ جو واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا، تو جب وہ بتاتے ہیں تو جو چیز جس میں کوئی عیب ہے، جو خرابی ہے، کشتی کو عیب کرنا ہے، وہ اپنی طرف اس کی نسبت کرتے ہیں۔ بچوں کے لیے خزانے کو محفوظ رکھنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ادب ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق بات کرنے کا۔ اب یہاں پہ شر کا جو لفظ آ رہا ہے کہ شر ما خلق،
شر کا لفظ نقصان، ضرر، تکلیف، الم کے لیے استعمال ہوتا، کسی کو کوئی ہارم جیسے پہنچانے کے لیے. اور پھر وہ بھی شر ہی ہے جو ظاہر میں اگرچہ شر نہ لگ رہے ہوں لیکن شر کا، نقصان و تکلیف کا موجب بن سکتے. بہت سی چیزیں ہیں جس سے انسان لطف اٹھاتا ہے. بد پرہیزی کو ہی لے لیں، خوب مزے کر رہا ہوں لیکن کیا ہے اس میں شر ہے، اس کی وجہ سے کیسے بیمار پڑ سکتے ہیں، کتنی بیماری بڑھ سکتی ہے. اور کتنے ایسے مزے ہیں جو گناہ کے کام میں انسان کو لذت مل رہی ہو لیکن پھر وہ بہرحال شر کا ہی باعث بننے والے ہیں. تو یہاں اسی لیے بہت ہی جامع دعا استعاذہ سکھا دیا گیا، من شر ما خلق، کہ ہر چیز کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہی ہے نا جو اپنے مخلوق پر پوری قدرت رکھتا ہے، ان پر غالب ہے، ان کے شرور، ان کی برائیوں کو بھی خوب جانتا ہے، ان ساری برائیوں کو بھی جن سے ہم واقف ہیں، ان برائیوں کو بھی جن سے ہم نا واقف ہیں. ہمیں اکثر تو پتہ بھی نہیں ہوتا نا، کتنی ہی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جنہیں خیر سمجھ کر ہم انہیں حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہوں، دعائیں کر رہے ہوں، اور ان میں ہمارے لیے شر ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا دے شر سے. من شر ما خلق، جو بھی مخلوق میں شر ہے، جامع بات کے ہر مخلوق کے شر سے. پھر کہا جاتا ہے سورہ فلق ہم پڑھ رہے ہیں اس کی آیت نمبر 3، وَمِن شَرِّ، اور کس کے شر سے؟ غاسق اذا وقب. اگرچہ پہلے ہر چیز سے بندہ اللہ کی پناہ میں آ چکا، دنیا کے تمام شرور، اب برائی کا، ہر برائی کا احاطہ اس میں ہو گیا نا پہلی دوسری آیت نمبر 2 میں. لیکن پھر اور 3 خاص برائیوں کا الگ سے بھی تذکرہ آتا ہے. عام کے بعد خاص کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان خاص برائیوں سے بھی بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آ جائے، تو یہ سکھایا جا رہا. اور اسی کے ساتھ ان برائیوں کا احساس بھی دلا دیا گیا. وہ جو چھپ چھپ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، شیاطین کی مدد سے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، ان سب کو بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک ایک حرکت سے واقف ہے اور اپنے رب کی حفاظت فرما رہا ہے. اب یہ اس صورت کے نزول ہی دیکھیں، یہ سب چیزیں ویسے عام نہیں تھیں. اندھیروں میں کیا کر رہے ہیں لوگ، کیا سازشیں، کیا پلان بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے نبی کو سکھا دیا کہ پناہ مانگ لو ان سب چیزوں کے شر سے، انہیں بھی پتہ چل جائے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سب معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں. شر غاسق اذا وقب، غاسق جو ہے رات کو کہتے ہیں، رات کی تاریک رات بلکہ کہنا چاہیے، جب شفق غائب ہو جانے کے بعد اس کی تاریکی بڑھ جاتی ہے، وہ غاسق ہے. اور وقبہ کے معنی تاریکی چھا جانے کے، پہلے غاسق تاریک رات ہے، پھر وقب جیسے تاریکی ڈھانپ لے، تاریکی چھا جائے اس پر. غاسق کے معنی چاند بھی سمجھے گئے. مختلف صحیح احادیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آتی ہے کہ ایک رات کوئی چاند نکلا ہوا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو، ھذا الغاسق اذا وقب. لیکن اس حدیث کی صحیح تعویل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ رات ہی کی طرف تھا، چاند رات ہی کو نکلتا ہے. رات بھی اگرچہ اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، وجعلنا اللیل لباسا کہا گیا جس طرح سورہ نبا میں، اور ہم نے بنایا رات کو لباس، پردہ پوش، جس میں انسان پرسکون نیند لے سکے. لیکن اسی رات میں کیسے کیسے فتنے بھی ہو سکتے ہیں، ہر درد تکلیف زیادہ محسوس ہو. مجرم سب سے زیادہ جرائم اسی وقت کرتے ہیں جس میں شیاطین بھی سرگرم ہو جاتے ہیں. ایک حدیث جس کا حوالہ تفسیر میں نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو شیاطین ہر طرف پھیل جاتے ہیں، لہٰذا اپنے بچوں کو گھروں میں سمیٹ لو اور اپنے جانوروں کو باندھ رکھو جب تک رات کی تاریکی ختم نہ ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تنبیہ کی کہ رات کو شیاطین پھیلے ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو رکھ لو. تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے رات کا سکون عطا کیا، اور وہی ہے جو اس میں خلل انداز ہونے والی آفتوں سے پناہ بھی دے سکتا ہے. ہر حال میں بندے کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آتا ہے کہ وہی اس سے بچا دے. اور بھی کتنے موذی جانور وغیرہ سے بھی کچھ رات کو زیادہ نکلتے ہیں نا، جو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. ان سب سے خوف کی بھی کیسی کیفیت دل پہ طاری ہو سکتی رات کی تاریکی میں.
تو ہر شر سے بندہ اپنے رب کی پناہ مانگ لے کہ رات کی تاریکی جب کہ وہ چھا جائے. پھر کہا جاتا ہے نمبر 4 من شر النفاثات فی العقد، اور شر سے پھونکنے والیوں کی گراہ میں فی العقد. اب کچھ اور روحانی اور اخلاقی آفتوں سے پناہ مانگنے کی تلقین ہے. نفاثات فی العقد جو کہا جا رہا ہے، نفاثات کا لفظ نون سے نون فیس سین، نفسا کے معنی ہوتے ہیں سانس لینا، نفخہ ہوتا ہے زور سے پھونک مارنا، جیسے آگ بھڑکانے کے لیے منہ سے زور کی ہوا نکالی جاتی ہے، بلو کرنا کہہ سکتے ہیں انگلش میں. اور نفسا جو ہے نون فیس سے، نفسا دونوں کے بیچ کی چیز ہے. اس میں پھونکا تو جاتا جیسے آواز ایسی ہو جیسے تھوکا جا رہا ہو، لیکن بغیر تھوک نکالے، بغیر تھوکے. اردو میں دم کرنا اس کے لیے جو کہتے ہیں، اس سے بات سمجھ میں آتی. پھونکنا بھی ویسے تو کہتے ہیں. تو نفاثات پھونکنے والیاں، اس کا لفظی ترجمہ ہوا. عقد گرہ، تو لفظی ترجمہ کیا ہوا؟ گرہ پر پھونکنے والیاں، یعنی اصل مفہوم ہے جادو ٹونے اور عمل کرنے والے. پھونکنے والیاں تو لفظ ہے، لیکن اس سے مراد صرف عورتیں نہیں ہیں. ظاہر ہے کہ پھونکنے والے مرد بھی ہوتے ہیں، اور ان کا شر عورتوں سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ عربی میں نفس اور جماعت مؤنث ہوتے ہیں، تو نفوس خبیثہ، ارواح خبیثہ اس سے مراد ہو سکتے ہیں، کہ جب جمع میں بات ہو کہ بہت کرنے والے ہیں، اس وجہ سے وہ نفاثات یہاں پہ آ رہا ہے. مفسرین تعویل اس کی کرتے ہیں. گراں پر پھونکنے سے مراد مفسرین سے جادو لیتے ہیں یہاں پہ، جو جادو کی ایک بری قسم ہے. جادو ہے کیا؟ اس میں کسی شخص پر برا اثر ڈالنے کے لیے شیاطین اور ارواح خبیثہ کی مدد لی جاتی ہے. بلکہ جیسا کہ کسی اسکالر کا کہنا ہے کہ جادوگر جنوں کو قابو میں کر کے کام نہیں کرواتا، بلکہ شیاطین جن ہوتے ہیں جو جادوگروں سے خبیث کام لیتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں خود کھلونا بنتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اسے کفر کہا گیا. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے. سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، بلکہ شیاطین نے کفر کیا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. قرآن سے صاف صاف یہ بات پتہ ہی چل رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کو 7 ایسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جو انسان کی آخرت کو برباد کر دینے والے ہیں. بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 غارت گر چیزوں سے پرہیز کرو. لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا سب سے بڑا گناہ ظاہر شرک ہے. دوسرے پھر جادو آپ نے فرمایا. پھر ہے کہ کسی ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، دشمن کے مقابلے میں پیٹ پھیر کر بھاگ نکلنا، پاکیزہ مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا. تو یہ ان 7 کبیرہ گناہوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ہلاک کر دینے والی برائیاں کہا. تو کہ ان سے بچو جن میں شرک کے بعد ہی جادو ہے، تو ایسی بری چیز ہے جادو. سنن ابی داؤد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو، تعویذ، جھاڑ پھونک سب شرک کی قسمیں. اب یہ کس طرح؟ جیسے ان چیزوں پہ کیا ہوتا ہے، اللہ کو چھوڑ کے دوسری چیزوں سے بھروسہ انسان کر رہا ہے نا، اور وہ کام برے کام اس کے ذریعے لے رہا ہے، تو اس کو شرک کی قسمیں آپ نے قرار دیا. مسند احمد میں ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا، جادو پر یقین رکھنے والا، شراب پینے والا اور قدر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. کتنی خوفناک حدیث ہے. سوچیں تو یہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. سب سے بڑی پہلی چیز اور بہت ہی اور غور کرنے کی، والدین کی نافرمانی کرنے والا، اور پھر شراب پینا، قدر کو جھٹلانا، وہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اس کے بعد انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تنبیہات سے سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح جادو ٹونوں اور عملیات وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ضرورت ہے نا. کبھی غلطی میں بھی کسی عاملوں کے پاس جا کر کچھ عمل سیکھ کے کرنے لگیں اور پتہ چلے کہ وہ جادو تھا، تو اس میں انسان گرفتار ہو جائے. انشاءاللہ اس سے بہت ہی اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے. سورہ بقرہ کی جو آیت ابھی ہم یاد کر رہے تھے، جس میں
بتایا گیا کہ سحر شیاطین سکھاتے ہیں اور سحر کفر ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اس کے ذریعے وہ کسی کو ضرر پہنچانے والے نہیں بن سکتے۔ صاف صاف کہہ دیا گیا بِضَارِّينَ بِهِ، وہ تھے نہیں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ، وہ ضرر پہنچا نہیں سکتے تھے مگر إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے اذن سے۔ کوششیں کر کے اپنا ایمان تو پہلے رخصت کر دیتا ہے جادو کر کے انسان، حالانکہ اس کا نتیجہ نکلنا تو اللہ کی مشیت پہ ہے، وہ تو ہو کہ نہ ہو، لیکن دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ یاد ہوگا سورہ بقرہ میں جو بات آتی کس طرح بنی اسرائیل اس میں مبتلا ہوئے تھے، جدائی ڈالنے والے عمل سیکھتے تھے، تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ وہ کوئی نقصان پہنچانے والے تھے نہیں۔ تو اللہ کے اس کلام پر ایمان ہونا چاہیے ہمیں بھی، کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمیں جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور جب ان سے کوئی ضرر اللہ کے اذن کے بغیر پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ ڈھونڈنے کی کوئی حاجت نہیں ہے رہتی۔ اللہ کے کلام میں سب سے بڑی حفاظت ہے۔ توحید پر پختہ ایمان رکھنے والے پر شیطان کی چالیں کامیاب نہیں ہوتی۔ جس کا ایمان پختہ ہے، ایک توحید کو مانتا ہے، دوسرے کچھ چالیں چلیں بھی تو وہ اس پہ چلتی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی شیطان تو کمزور پڑ جاتا ہے نا اس کے سامنے، ایسے شخص کے سامنے، ایک مومن کے سامنے۔ اور پھر کہا جاتا ایک اور کون سے شر سے پناہ مانگنے سکھایا جا رہا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور شر سے حاسد یعنی حسد کرنے والا، اذا حسد جب حسد کرنے لگے۔ اب حسد کا مفہوم آپ جانتے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہوا ہو یا کوئی فضیلت عطا کی ہو، اس پر دوسرا شخص دل میں جلن اور تکلیف محسوس کرے اور چاہے کہ وہ چیز خود کو مل جائے یا کم از کم اس سے چھن جائے، اتنی جلن ہو کہ یا تو وہی چیز میں حاصل کر لوں کسی طرح، یا یہ کہ اس سے چھن تو ضرور جائے۔ تو یہ حسد حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر انسان اپنے لیے بھی خواہش کرے اور اللہ سے دعا کرے، وہ گناہ نہیں ہے کہ کسی کا اچھا مقام کوئی، بلکہ نیکیوں کے بارے میں تو ایسا رشک کرنا پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ کوئی ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو، وہ دن اور رات اسے خرچ کرتا ہو، یا کسی کو اللہ نے علم حکمت عطا کی ہو اور وہ دن اور رات لوگوں تک اسے پہنچاتا ہو، تو اس پہ تو رشک کرنا جائز ہے، رشک کرنا ہی چاہیے۔ تو ایسے رشک کے لیے ویسے عربی میں غبطہ کا لفظ بلکہ حدیث میں آتا ہے، اور مومن وہی غبطہ کرتا ہے یعنی رشک کرتا ہے، اور منافق حسد کرتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ویسے حضرت زکریا علیہ السلام کے اس میں بھی ملتی ہے، جب وہ حضرت مریم السلام علیہا کی پاکیزگی اور تقوی کے مقام سے متاثر ہوتے ہیں تو خود بھی اپنے لیے پاکیزہ بیٹے کے لیے دعا کر لیتے ہیں کہ اپنے لیے پاکیزہ بیٹے کی دعا وہ کر لی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا بھی کر دی، ان کی دعا قبول بھی فرما لی، کہ کیسے حالات میں دعا قبول فرما لی گئی۔ تو وہ تو پسندیدہ ہے کہ اپنے رب سے مانگ لے انسان، بھلائی مانگنا، بھلائی چاہنا کوئی بری چیز نہیں ہے۔ برا کیا ہے؟ اپنے دوسرے بھائی یا دوسرے انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے، اس سے تکلیف محسوس کرے۔ بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظن یعنی بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ انسان خود ہی اسمپشن کچھ بھی اپنے رکھ لے، خود سے کچھ گمان کر لے اور سوچے، تو وہ کیا ہے؟ بالکل جھوٹی بات ہے نا، پتا تو نہیں ہے، نفس میں تو شیطان بیٹھا ہوا ہے جو سکھا دے، جو سجھا دے کہ یہ بات ایسی اور ایسی ہوئی ہوگی، تو وہ تو بالکل گناہ کی بات ہو سکتی۔ اور آپ نے فرمایا ولا تحسسوا، تم کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، اور ولا تجسسوا، اور تجسس نہیں کرو، اور نہ ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی ہوس کرو، ولا تحسدوا، اور نہ آپس میں حسد کرو، نہ بغض و کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور ہو جاؤ اللہ کے بندو بھائی بھائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نصیحتیں جو کی ان میں یہ بھی تھی کہ وَلَا تَحْسَدُوا، حسد نہیں کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک اور روایت سنن ابی داؤد میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم حسد کے مرض سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔
یہ بھی تنبیہ آپ نے کس طرح فرمائی کہ اس طرح بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ نیکیوں کو کھا جانے والی چیز ہے حسد۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلی امتوں کی مہلک بیماری یعنی حسد اور بغض تمہاری طرف چلی آ رہی ہے، یہ بالکل صفایا کر دینے والی ہے اور مونڈ دینے والی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میرا یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالوں کو مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ مونڈتی ہے اور بالکل صفایا کر دیتی ہے دین کا، تحلیق الدین، دین کا صفایا کر دینے والی ہے۔ کیا چیز؟ حسد کی بیماری، دوسروں سے نفرت اور بغض جو دل میں پال رہے ہوں، وہ بیماری اپنے ہی دین کا پہلے صفایا کر دیتی ہے، دوسرے تک ہارم پہنچنے سے پہلے خود ہی انسان نے نقصان اٹھا لینا۔ اب حسد سے بچنے کی اتنی تاکید کیوں ہے؟ حسد کرنے والا انسان ایک طرح سے اپنے رب کے فیصلے پر، اس کی بنائی ہوئی قدر پر معترض ہے، اس پہ اعتراض اسے ہے نا کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کسی بندے کو کچھ عطا کیا اور حسد کرنے والے کو تکلیف ہو رہی کہ وہ اسے کیوں عطا ہوا، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، خود کا دل آلودہ ہو جاتا ہے نا، کتنا دل کے اندر ہی کیسی برائی آ جاتی، اللہ کی ناشکری پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا اس پہ نظر نہیں ہے، دوسرے کے پاس جو ہے اس پہ نظر ہے، اور اس کی وجہ سے ناشکر گزاری دل میں پیدا ہو۔ اور ناشکر گزاری کیا ہے؟ کفر ہے نا، کفر کے ایک معنی تو ناشکری کے بھی ہیں نا۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ حسد وہ بیماری ہے جو تمہارے دین کو مونڈ دیتی ہے، جو ابھی حدیث ہم نے یاد کی۔ اللہ کے شکر سے دل کے لبریز ہونے کے بجائے ہونا ہی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ایک ایک بندے پر ہوتی ہیں، اگر انسان اس کو یاد کرے، سوچے تو پتہ چلے کہ شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اس کے بجائے دوسروں کی بھلائیوں کو دیکھ دیکھ کے انسان کے دل میں کیسی ناشکری پیدا ہو سکتی، کفر انسان کے دل میں آ جائے۔ ضرورت سمجھ میں آتی کہ اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرنے کی، ذرا سا بھی کوئی تکلیف محسوس ہو کسی اور کے پاس کوئی بھلائی دیکھ کر تو فوراً استغفار اور دعاؤں کے ذریعے دل کی کیفیت کو ٹھیک نہیں کر لے تو خود اس کے لیے بھی تباہی ہے اور دوسرے کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بن سکتا۔ ابلیس کس نے بنایا؟ سوچیں، اسے یہی تو تکلیف ہوئی تھی کہ کیوں مقام حضرت آدم علیہ السلام کو عطا ہوا۔ سورہ اسراء میں جیسے آتا ہے نا، وہ کہتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، ابلیس کیا کہتا ہے کہ اچھا یہی ہے وہ، حضرت آدم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ وہ جسے تو نے مجھ پر فضیلت بخشی، یعنی سمجھ رہا ہے میں افضل ہوں، میں آگ سے بنا ہوں۔ تو پہلا گناہ جو آسمان پر ہوا جس سے آدم علیہ السلام پھر بنی آدم کو سابقہ پیش آیا، وہ کیا تھا؟ حسد ہی اس کی بنیاد تھی۔ اور سب سے پہلا گناہ جو زمین پر کیا گیا وہ بھی حسدی کی وجہ سے ہوا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا، وہ بھی کیا تھا؟ اس سے وہی تکلیف ہو رہی تھی، حابیل کی قربانی کیوں قبول ہو گئی، وہ اس حسد میں مبتلا ہوا، اور وہ حسد کتنا بڑا کام، کتنا بڑا جرم تک کروا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے والے تو تھے ہی بہت سے، مسلمان ہونے کی بنا پر حسد کرنے والے آج بھی ہو سکتے ہیں، ہم مسلمانوں سے بھی حسد کرنے والے کتنے ہی ہوں گے، اور کسی بھی وجہ سے کسی کے بھی دل میں حسد پیدا ہو ہی سکتا ہے۔ اور سب سے بڑا حاسد تو شیطان ہے، جو انسانوں کے دل میں بھی حسد پیدا کرتا ہی رہتا ہے، اور شیطان کا حسد تو بہت ہی خطرناک بھی ہے، وہ تو ہمیں ہمارے عقیدے سے ہٹا کر، اللہ کی بندگی سے ہٹا کر جہنم میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتین پڑھنے کی اتنی تاکید کیوں فرمائی۔ عام طور پر دل میں آنے والے گناہ کے جو خیال صرف آئے تو اس پہ پکڑ نہیں ہے جب تک انسان کر نہیں ڈالے، لیکن پھر بھی تنبیہ ملتی ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو گناہ گار کر سکتے ہیں۔ اسی لیے سورہ بقرہ کے آخر میں بتایا گیا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ، اللہ ان کا حساب لے گا۔ حساب ہونا ہے دل میں آنے والے اس خیال کا بھی۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہے وہ پھر جسے چاہے وہ معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے۔ تو دل میں ایک کینہ، کپٹ اور دوسروں کے لیے ہیٹ ہونا، نفرت ہونا اور دوسروں کے لیے حسد، وہ بیماریاں ہیں
جس سینے میں ہو اسے تو برباد کرتی ہی ہیں، اور دوسروں تک بھی ہارم اس کا پہنچتا ہی ہے نا، نظریں تک جو ہے وہ جا کے لگ جاتے ہیں۔ تو دوسروں کے حسد سے بچاؤ کا بہترین طریقہ تو اس سورت کا پڑھنا، اللہ سے دعا، اس کی پناہ میں آ جانا ہے، اور اس کا بہترین اثر اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ پیچھے سورہ بقرہ کی جو آیت 102 ہم نے یاد کی تھی، تو یاد کریں، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن کے بغیر وہ کسی کو بھی کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ آج کتنی پوری دنیا مل کے حسد کر رہی ہو، اذیت پہنچانا چاہ رہی ہو، نہیں پہنچ سکتا نقصان اگر ہم اللہ کی پناہ میں ہو، ہم نے اپنا تعلق اپنے رب سے صحیح رکھا ہوا ہو۔ پھر یہ بھی ہے کہ حاسد کی باتوں اور ان کی مخالفانہ سرگرمیوں کے جواب میں خود تو صبر اور تقوی پہ قائم رہے۔ حاسد کے شر سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خود ایسا نہیں ہو کہ انہی کے لیول پہ آ جائے انسان، وہ جو برا چاہ رہا ہے، وہ بری باتیں کر رہا ہے، ہم اس سے بری باتیں یا اس جیسی بری باتیں ہم کرنے لگ جائیں، بلکہ ایک مومن کا کام تو یہ ہے کہ وہ صبر اور تقوی پہ قائم رہے، بلکہ احسان اور اچھے اخلاق کا رویہ رکھے۔ قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، یہ تو ہے کہ بچا لیا ہم نے اپنے آپ کو، دوسروں کے حسد سے بچائے، لیکن اس سے زیادہ بڑی کوشش جو کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنے کی، اپنے دل کو ہم خود حسد سے پاک رکھیں۔ اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان کا شکر بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ہو، نہ کہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو ناشکر گزار بنا ڈالیں۔ اس کے لیے دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہنا بھی دل کو حسد سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ یہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوں، انہیں دیا اللہ کے مشیت سے ملا ہے انہیں، اللہ نے چاہا تو ہی کتنا ہی دل میں سکون اپنے بھی آ سکتا ہے۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نوازا ہوا ہو، اسے دیکھ کر دل میں ذرا سی بھی اگر تکلیف ہو تو فوراً ہی فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ حسد کا ذرا سا شرارہ بھی، ایک چنگاری بھی ہو نا، وہ بڑھتے بڑھتے ایک بڑی آگ بن سکتی جو ہمارے دین کا خاتمہ کر ڈالے۔ کتنے گناہ کے کاموں کو بھڑکانے والی، اگنائٹ کرنے والی چیز ہے یہ حسد۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پناہ میں رکھے۔ تو الحمدللہ معوذتین کی ایک صورت کا مطالعہ ہم نے کیا، انشاءاللہ اگلے ہفتے سورۃ الناس کو سمجھنے، اس پر غور کرنے کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی اہم صورت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا زمانہ مخالف بلکہ جانی دشمن بنا ہوا تھا، آپ کے ساتھ ہر طرح کی زیادتی اس شہر محترم میں حلال کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے ان دو صورتوں کو تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ انسانی باڈی گارڈز کے دستے سے زیادہ آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی حفاظت کرنے والی یہ صورتیں تھیں نا۔ آج جب دنیا کی قومیں امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑ رہی ہیں جیسے بھوکے انسان کسی دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں یہ، تو انشاءاللہ ہم اللہ کے بہترین کلام کے ذریعے اپنے رب کی پناہ میں آ سکتے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے طور پر سے مفسرین جادو کا واقعہ بھی ایک بیان کرتے، لیکن میں نے ابتدا میں ذکر اس لیے نہیں کیا کہ ہم اس صورت سے پہلے وہ کچھ حاصل کر لیں جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ شروع میں اس ساری صورت کو ایک ہی واقعے سے متعلق کر دیں۔ اس لیے پہلے صورت کو سمجھنا، اس سے اپنے لیے سبق حاصل کرنا اہم ہے۔ ویسے بھی وہ واقعہ جو جادو کا تھا وہ مدینے میں پیش آیا اور صورت مکی ہے، تو زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ الناس، یاد کروائی گئی تھی، اس وقت نازل نہیں ہوئی تھی، یا یہ کہ دوبارہ نازل نہیں کہا جا سکتا۔ اس واقعے کے متعلق ایک حدیث، روایت بخاری، مسلم اور ابن ماجہ میں آتی ہے۔ دوسرے مجموعوں اور تفسیروں میں ضعیف روایات بھی موجود ہیں کہ اس واقعے کو ویسے تنقیدی نظر سے دیکھنے والے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس واقعے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ شہرت حاصل نہیں ہوئی تھی، صحیح احادیث بھی زیادہ روایت نہیں ہوئی، اور یہ بھی سمجھا گیا کہ واقعات کی تفصیل جس طرح مفسرین نے بیان کی، اس سے تو عصمت انبیاء پر ہی حرف آتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پہ بھی شبہ ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے عرصے تک آپ کو
آپ بھول جاتے ہوں، آپ کو یاد نہیں رہتا ہو کہ آپ نے کیا کیا۔ لیکن زیادہ تر مفسرین اس واقعے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو چوٹ لگی، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے جادو کا اثر ہوا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہو سکتا ہے، واللہ عالم۔ دونوں رائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ہم اس بارے میں ویسے جو حدیث آتی ہے بخاری میں وہ یاد کر لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرتے کہ آپ اپنی بیویوں کے پاس گئے ہیں، حالانکہ آپ نہ گئے ہوتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، جانتی ہو میں نے اپنے رب سے جو کچھ پوچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب مجھے عطا کر دیا۔ تو میں نے پوچھا، یعنی حضرت عائشہ بتا رہی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کس بارے میں آپ نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، اور ایک میرے سرہانے اور ایک پائیں تھی، یعنی پیروں کی طرف بیٹھا۔ ایک نے دوسرے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ دوسرے نے جواب دیا، ان پر سحر کیا گیا ہے۔ پوچھا کس نے جواب دیا گیا؟ بنی زریق کے ایک فرد لبید بن عاصم نے، جو یہودیوں سے ملا ہوا منافق تھا، اسلام لا چکا ہوگا نا زبان سے تو، لیکن اصل میں منافق تھا۔ پہلے نے پوچھا کہ کس ذریعے سے، دوسرے نے بتایا کہ کنگھی میں پھنسے ہوئے بال پر۔ پوچھا وہ کہاں ہے؟ جواب ملا، کھجور کی ایک سوکھی چھال میں دروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کنویں سے نکلوایا اور فرمایا کہ خواب میں مجھے یہی کنواں دکھلایا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے اس کا اعلان کیوں نہ کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے شفا دے دی اور مجھے یہ پسند نہیں کہ میں کسی کے لیے کسی تکلیف کا سبب بنوں، یعنی جب سب کو بتائیں تو لوگ اس کے مخالف ہوں گے، اسے تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ ہے جو بخاری میں جو حدیث آئی نا۔ مسند احمد کی روایت میں کچھ اور تفصیلات بھی ہیں، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ اس سے پریشان رہے، لیکن مفسرین کا، دوسرے مفسرین کا یہ ہے کہ نہیں، زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ 1 2 یا چند دن کی بات تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہ ہمارے لیے جو یاد رکھنے کی بات ہے وہ یہ کہ جادو ہے تو برحق، یعنی ہو سکتا ہے اللہ یہ کام لوگ لیتے ہیں جادو کا، جن سکھا رہے ہوں، جنوں کی مدد سے دوسرے انسان کر رہے ہوں، لیکن اس کے لیے یہ کہ جادو برحق ہے کہہ کر خود تہمات کا شکار ہی نہ ہو جائے نا انسان۔ اگر تہمات کرنے لگے، سوچیں اگر جیسے کنسپریسی تھیوریز کا ہوتا نا، سوچنے لگے تو وہ تو کتنی بڑھتی چلی جائے، ہر چیز ہی پھر تو دھوکہ ہی دھوکہ نظر آتا رہے نا۔ تو تہمات کے شکار نہیں انسان کو ہو جانا چاہیے۔ صبح شام معوذتین، دعا اور ذکر کے ساتھ اللہ کی پناہ میں رہیں، اللہ پہ مکمل بھروسہ رکھیں کہ اس کی مشیت کے بغیر کوئی ہمیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ ہی رکھے ہم سب کو ایسے کسی شر سے، اور ان صورتوں سے مدد بھی لینے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔